أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. عجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس، جوہر، افنان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ رئیسہ، ناز فاطمہ، آپ ٹھیک ہے؟ ناز فاطمه سلام شما خوب هستی؟ فرمانده شما خوب هستن؟ آنا خوب هستن. شما چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم. شما الان چه کار میکنید؟ من با شما صحبت میکنم. خب ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم لوگ پڑھ رہے تھے اسم کے اعراب کے بارے میں. رئیسہ کے ساتھ اسم کے اعراب کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی. بتایا تھا اسم میں کیا کیا اعراب آ سکتا ہے. اسم میں رفع آ سکتا ہے، نصب آ سکتا ہے اور جر آ سکتا ہے. رفع کب آتا ہے؟ 9 مقامات. اسم پر رفع کب آتا ہے؟ 9 مقامات پر اسم میں رفع آتا ہے. 9 مقامات پر اسم میں رفع آتا ہے. کہ اسم جب فاعل واقع ہوتا ہے، جب فاعل واقع مبتدا واقع ہوا، خبر واقع، افعال ناقص. اسم مرفوع دو خبر مرفوع. 5 اسم 14 مقامات پر منصوب ہوتا ہے، 14 مقامات پر نصب آتا ہے. اسم جب مفعول بہ واقع ہو، مفعول مطلق واقع ہو، مفعول لہ واقع ہو، مفعول بہ واقع ہو اور مفعول معمول واقع ہو. اسم جب حال واقع ہو، تمیز واقع ہو، مستثنی واقع ہو، منادا واقع ہو. 9 مقام، 5 نواسب میں 3 کے خبر پہ نصب آتا ہے، 2 کے اسم پہ نصب آتا ہے. 14 مقامات ہو جاتے ہیں. 9 اور 5 14 مقامات پر اسم پر رفع نصب آتا ہے. جن 9 مقامات پر اسم پر رفع آتا ہے اس میں رفع کی علامت کیا کیا ہو سکتی ہے؟ الفاظ ضمہ، الف، الف واو، یا ضمہ یا الف یا واو. ضمہ اس میں مفرد، جمع مکسر، جمع مؤنث سالم میں آتا ہے اگر وہ مرفوع واقع ہو. اگر کوئی مفرد اسم میں مفرد مرفوع واقع ہو، یعنی وہ مبتدا واقع ہو، خبر واقع ہو، فاعل واقع ہو، نائب فاعل واقع ہو، تو وہ یا نواسب میں سے 3 کا اسم، 2 کی خبر واقع ہو تو اس پہ علامت رفع ضمہ آئے گی. اور اگر تثنیہ ہوگا تو علامت الف، جمع مذکر سالم اور اسماء ستہ میں سے کوئی ہوگا مرفوع تو واو علامت رفع ہوگی. اسم جب 14 مقامات میں کہیں منصوب واقع ہوگا، 14 میں سے کچھ بھی، یا تو مفعول بہ واقع ہو یا کچھ بھی، اگر وہ اسم مفرد ہے تو اس پر علامت نصب فتحہ ہوگی. جیسے وہاں پر اسم مفرد میں جمع مکسر، جمع مؤنث سالم میں علامت رفع ضمہ تھی، جہاں اسم مفرد جمع مکسر میں علامت نصب فتحہ ہوگی جی فتحہ. اور الف اسماء ستہ میں یا تثنیہ جمع مذکر سالم میں اور کسرہ جمع مؤنث سالم میں. تو نصب کی 4 علامتیں ہوئی. قصہ یہ 2 چیزیں جو میں روز دہراتا ہوں، کم سے کم انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام کرانے کسی دن یہی آگے بول دیجیے. ساتھ آگے مت بولی، ساتھ بول دیجیے. کسی دن تو لگے کہ آپ بھی ساتھ دے رہی ہیں. ٹھیک ہے. فتح الف یا کسرہ. فتح الف یا کسرہ. 4 علامتیں نصب کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. جمع مکسر اگر ہے اسم منصوب تو اس پہ علامت نصب کیا ہوگا؟ جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم اگر منصوب واقع ہوگا تو علامت نصب کسرہ جمع مؤنث سالم میں. اگر اسماء ستہ میں سے کوئی منصوب واقع ہو رہا ہے تو علامت نصب یا الف، علامت نصب الف. اگر اسماء ستہ میں سے کوئی منصوب واقع ہو رہا ہے تو علامت نصب الف ہوگی. تثنیہ اگر منصوب واقع ہو رہا ہے تو علامت نصب یا ہوگی. جمع مذکر سالم اگر منصوب واقع ہو رہا ہے تو علامت نصب یا ہوگی. اسم مفرد اور جمع مکسر اگر منصوب واقع ہو تو علامت نصب ہوگی. قصہ آپ بھی تو نہیں بول رہی، کتنی پکی ہیں آپ؟ اور قصہ نہیں، لیفٹ ہو گئی ہے وہ. ناز فاطمہ جی آقا. جی ٹھیک ہے. تو اور پھر رفع بتا دیا، رفع کی علامت بتا دی. اسم کب منصوب ہوتا ہے، نصب کی علامت. اسم کب مجرور ہوتا ہے؟ 2 مقامات پر. یا تو اسم کے اوپر حرف جر آ جائے یا
مضاف ہے کوئی چیز اس کی طرف مضاف ہو جائے تب جر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسم پر دو مقامات پہ جر آتا ہے، یا تو اس پہ حرف جر آ جائے، کوئی حرف جر کتنے ہیں 17 میں، حتی الی 17 ہے حرف جر جو اسم پر اگر آ جائے تو اسم کو جر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسم یا پھر کوئی چیز اسم کی طرف مضاف ہو جائے تو بھی جر آئے گا۔ غلام کو آپ سعید کی طرف اضافت دے دیں گے تو غلام و سعیدین، تو سعید پر جر آ جائے گا، تو جر جب آئے گا اسم پہ تو علامت جر کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو کسرہ کسرہ یا کہاں کہاں پہ کسرہ آئے گا؟ جمع مفرد اور جمع مکسر جمع اسماء استثناء مکسر کسرہ کہاں ہوگا؟ اس میں مفرد جمع مکسر جمع مؤنث جمع مؤنث اس میں مفرد جمع مکسر جمع مؤنث سالم میں علامت جر وہ ضمہ تھی جی، اور مجرور ہے تو علامت جر ان سب میں کسرہ ہے، اور اگر یہ منصوب ہو تو ان دونوں میں فتح ہوگی علامت جر، اس میں کسرہ ہی رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو کسرہ ہوگی ان تین جگہ پر، اور علامت جر یا ہوگی کہاں؟ تسنیہ میں جمع مذکر سالم الزیدین اور الزیدین اور ابھی ہے اسماء ستہ میں علامت جر یا تسنیہ میں جمع مذکر سالم ہے، ہاں یہ دونوں تسنیہ اور جمع مذکر سالم اگر منصوب ہوں تب بھی علامت نصب یا ہے، مجرور ہے تو تب بھی علامت جر بھی اس میں کسرہ ہی، وہ یا ہی ہے علامت جر میں نہ، تو علامت نصب اور علامت جر دونوں میں یا ہی ہوتی ہے تسنیہ میں اور جمع مذکر سالم میں، لیکن اسماء ستہ میں علامت رفع الف، علامت نصب، علامت رفع ضمہ، واو علامت رفع واو، علامت نصب الف، علامت جر یا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جر علامت جر کسرہ یا اور فتحہ کاف ابراہیم غیر غیر منصرف، تو علامت جر تین ہوئی نا، کسرہ یا فتحہ، کسرہ یا فتح کسرہ کسائی، کسرہ کہاں ہوگا؟ اس میں مفرد جمع مؤنث سالم، یا کا ہوگی تسنیہ جمع مذکر سالم اور اسماء ستہ میں علامت جر، علامت جر فتح غیر منصرف میں، اس میں غیر منصرف میں ہوتا ہے، سمجھ میں آیا کسا؟ جی، تو علامت جر یہ ہو سکتی ہے فتح، سمجھ میں آ گیا؟ مٹا دوں یہ ہم نے پڑھا تھا، اب بات یہ ہے کہ اسم پر جر، ہاں دیکھیے اس میں مفرد اگر مجرور واقع ہو تو علامت جر کسرہ، جمع مکسر مجرور واقع ہو تو علامت جر کسرہ، جمع مؤنث سالم مجرور واقع ہو تو علامت جر کسرہ، لیکن تسنیہ یا جمع مذکر سالم یا اسماء ستہ میں سے کسی پہ جر آئے تو علامت جر یا، اگر کوئی جر مجرور ہو یہ جر آ جائے اس پہ علامت جر فتح، سمجھ میں آیا؟ اسم دو مقامات پہ مجرور ہوتا ہے، یا تو اس پہ حرف جر آ جائے، ٹھیک ہے؟ حرف جر 17 ہے بتا دیے، یا اس کے طرف کوئی چیز اضافت ہو جائے، غلام سعید تو سعید یا تو مضاف الیہ واقع ہو اسم تو مجرور ہوگا، چاہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو چاہے حرف جر آنے کی وجہ سے مجرور ہو، علامت جر فتح ہوگی کہیں پہ یا ہوگی اور کہیں پہ کسرہ ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ اب یہاں پہ ایک نقطہ بتانا چاہ رہے ہیں، جار و مجرور، جیسے مثال دی کہ حرف جر مجرور بالحرف، مجرور بالحرف، اسم مجرور ہوتا ہے حرف جر کے ذریعے، یعنی مجرور بالحرف، جیسے دخل تو من الہ دخل تو فی حرف جر ہے نہیں جی،
رئیسہ فی حرف جر ہے، جی مولانا جی حرف جر یاد کر لینا، باؤ تاؤ کاف لام باؤ منذ صلا ربا عشا من عدا فی من علا حتی الى. تو دخل تو مجرور بالحرف، دیکھیے اس میں جہاں آیا نہیں دار میں رئیسہ، جی کیوں آیا یہ مجرور واقع ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں حرف جر داخل ہوا ہے. ٹھیک ہے، حرف جر داخل ہوا ہے، مجرور ہے تو علامت جر کیا ہے یہاں؟ کسرہ کسرہ. کیوں؟ کیونکہ یہ اس میں مفرد ہے. جی اگر جی تسنیہ ہوتا مثلا سمیت من الزیدین، من زیدین تو علامت نفی تھی، سمیت یا من الزیدین تو بھی علامت نفی تھی یا سب. ٹھیک ہے، سمیت من ابی ہے، ابی ہے تب بھی تھی، لیکن میں کو سمیت من ابراہیم تو علامت جر فتح. ٹھیک ہے، ابھی کہہ رہا جار و مجرور. دیکھیے پوائنٹ یہی ہے، جار و مجرور، جار و مجرور وابستہ ہوتے ہیں ایک فعل یا شبہ فعل، فعل یا شبہ فعل، فعل یا شبہ فعل. شبہ فعل میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ مصدر، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں جار و مجرور ایک فعل یا شبہ فعل سے وابستہ یعنی متعلق، وابستہ متعلق ہوتے ہیں. متعلق پڑھیے گا، اس میں فاعل متعلق، کیونکہ یہ متعلق ہے جار مجرور، جس سے متعلق ہو فعل یا شبہ فعل سے وہ متعلق. وابستہ یعنی کنیکٹڈ، ہر جار و مجرور کسی فعل یا شبہ فعل سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. جو میں دخل تو فدار، گھر میں داخل ہوا، گھر میں داخل ہوا، فدار ہی گھر میں، گھر میں کیا کس سے ریلیٹڈ ہے؟ فدار گھر میں داخل ہونے سے ریلیٹڈ ہے، داخل ہونے سے وابستہ ہے، داخل ہونے سے دخلتوں سے متعلق ہے. نہیں میں کہوں سمیت تو من زیدین، من زیدین تو من زیدین زید سے، زید سے کس سے کنیکٹڈ ہے؟ سمیتوں سے، سمیتوں سے کنیکٹڈ ہے. ہمیشہ کسی فعل یا شبہ فعل سے، یا تو فعل سے کنیکٹڈ ہوگا یا شبہ فعل سے. شبہ فعل میں بتائیں گے اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں تبدیل سے. ٹھیک ہے، تو جار مجرور ایک فعل یا شبہ فعل سے وابستہ یعنی متعلق ہوتے ہیں. پوچھتے ہیں نا آپ سے ترکیب کرو، کہتے ہیں فی دار، ہر دار، فی حرف جر، دار مجرور، جار و مجرور متعلق ہیں دخلتوں کے. جی متعلق ہے، وابستہ ہے، کنیکٹڈ ہے، متعلق ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہاں تو چھوٹی سی، یہاں تو صاف ظاہر ہے، تو کہنے کی کیا بات نہیں، یہ تو جملہ تھوڑا چھوٹا سا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. جملہ بڑا ہو اور کئی فعل ہوں تب پتہ لگتا ہے کہ حرف جار و مجرور کس سے کنیکٹڈ ہے، اسی کے اعتبار سے ترجمہ صحیح بیٹھے گا. صحیح ہے نہیں؟ میں مثال کے طور پر کہوں مثلا جاء سعید، ٹھیک ہے، جاء سعید مع عمرو، مع عمرو ودخل فی الدار وسمع من سعید. ابھی من سعید اتنے فعل گزرے ہیں، دخل، جاء، کس سے ریلیٹڈ ہے؟ من امر، سمیتوں سے. ہر فعل سے تھوڑا ہی ہو جائے گا. میں ایک مثال چھوٹی سی دے کے دیکھتا ہوں اگر بن جائے تو. جاء سعید و اکل، اکل الطعام، الطعام، جاء سعید و اکل الطعام، جی الطعام و جلس، وجلس على الكرسي و سمع، سمع
سمع کیا سن سکتا ہے آدمی؟ سمع الغنا من سعید. اب یہ بتائیے یہاں پہ کتنے فعل ہیں؟ جاء، اکلا، جلسا، سمع، اتنے فعل ہیں. من سعید نے جار و مجرور ہے یا نہیں؟ آپ سے کوئی پوچھے من سعید، سعید سے، تو سعید سے کس سے ریلیٹڈ ہے؟ کون سے فعل سے ریلیٹڈ ہے؟ جلسا من سعید سے یا جلسا اکلا سے ریلیٹڈ ہے؟ من سعید اکلا سے متعلق ہے، جا سے متعلق ہے. ترجمہ کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے؟ سمع سے. تو من سعید جار و مجرور متعلق ہے سمع سے. سمع ان کا متعلق ہے، کوئی اور فعل نہیں. ایسے الگ کرسی جار و مجرور ہے تو جار و مجرور کیا جا سے متعلق ہے؟ اکلا سے متعلق ہے، سمع سے نہیں. جلسہ سے متعلق ہے جو کرسی پر کیا بیٹھا، کرسی پر کیا آیا، کھایا، بیٹھا، بیٹھنے سے ریلیٹڈ ہے. اب ٹھیک ہے، تو جار و مجرور ہمیشہ کسی ایک فعل یا شبہ فعل سے وابستہ یا کنیکٹڈ یا متعلق ہوتے ہیں. جی سمجھ میں آیا؟ یہ فعل یا شبہ فعل سے اصطلاح میں اس فعل یا شبہ فعل کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ جار و مجرور جس سے متعلق ہوگا وہ کیا کہلائیں گے؟ رئیسا کسا متعلق، متعلق متعلق کہتے ہیں. آپ سے سوال جب کرے گا کوئی ترکیب میں یہ تو پھر دار کس سے متعلق ہے، ان کا متعلق کہاں ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ سمع من سعید جار و مجرور متعلق ہے، لیکن ان کا متعلق کس سے متعلق ہے؟ سمع سے. سمع ان کا متعلق ہے. یہی تو بات ہے، اس میں فاعل اس میں مفعول نہیں سمجھے. میں جب بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مستثنا میں بھی سمجھایا، مستثنا، مستثنی، مستثنا، جی منادی، منادا، مکلف، مکلف، جی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ مقلد، مقلد، یہ صرف آپ میں مفعول سمجھنے لیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. متعلق اور متعلق کیا ہے سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی مقلد، مقلد کیا فرق ہے؟ مقلد، مقلد میں مقلد یعنی تقلید مقلد جو کرنے والا تقلید کرتا انسان، ہے، مقلد جس کی تقلید کی جس جا کی رہی ہو. تقلید کرتے ہیں. متعلق جو تعلق تو یا وابستہ ہوتا ہے، تو یا متعلق ہوتے ہیں جار و مجرور، اور جس سے متعلق ہوتے ہیں وہ کیا کہلائے گا؟ متعلق. متعلق ہے. صحیح ہے نہیں؟ جی مولانا. ہاں متعلق جار و مجرور ہے، متعلق وہ فعل یا شبہ فعل ہے جس سے یہ متعلق ہو رہے ہیں. ترکیب میں یاد رکھنا متعلق متعلق میں گڑبڑ مت کرنا. جار و مجرور متعلق ہے یعنی یہ وابستہ ہے کسی سے، اور جس سے وابستہ ہے وہ متعلق ہے. فعل یا شبہ فعل اس سے متعلق ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ یہ یاد رکھنا متعلق متعلق، یہ اس میں فاعل متعلق، یہ اس میں تعلق. يتعلق کیا تھا؟ تعلق يتعلق. تعلق کون سا باب ہے یہ؟ رکیسا جی فعل. رکیسا بتائیں گی، کسا کسا بتائیں گی؟ باب تفکیر. تفکیر تولنا ذرا اس وزن کو. باب تفعیل کا ماضی علامہ صرف آتا ہے، 3 حرف میں، اس میں بیچ میں تجدید ہے. آپ کو 4 فعل. باب افعلال. رئیس صاحب نام کہیں ابھی آپ تو باب یاد نہیں کیے ہیں. جی. افعلال احمرہ احمرار ہوتا ہے، احمرہ کے وزن پہ ہے یا تفعل کے وزن پہ ہے؟ تفعل، تفعل، تفعل. جی. میں نے کتنا کہا تھا کہ بہت اہم ہے یہ بات، یاد کر لیجئے، یاد کر لیجئے. اب پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کتنا آپ کمزور ہیں، کتنا یاد کرنے میں آپ کتنا کمزور ہیں. اگر جب یاد کر لیتے مضبوطی سے، سر پڑھا رہا تھا میں، گزر گئے. اب بھی موقع ہے نہیں نکلا، یاد کر لیجئے صحیح سے.
باب تفعیل کے ساتھ باب تفعیل علم یعلم تعلیم آتا ہے، صرف یصرف تصریف، علق یعلق تعلیم، یہ علق ہے یا تعلق ہے؟ متعلق تعلق یتعلق، تعلق یتعلق، تعلق. کل آپ سارے وزن یاد کر کے آئیں گے، میں سن لوں گا قصہ ناس پاتے اب ہمیں ساری یاد ہیں، آپ سن لیجیے ابھی، جی تھوڑا کنفیوز ہو گئے تھے. نہیں یاد ہے، کنفیوز ہونا اس کا مطلب ہے یاد نہ ہونا. تعلق ہے، تعلق یہ مضارع ہے، اس میں فاعل اس میں مفعول بنانے کا کیا طریقہ بتایا تھا؟ غیر ثلاثی مجرد سے غیر ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید ہے، چاہے رباعی مجرد شروع میں میم ہو مجموعہ بڑھا دیں گے اور ما قبل علامت آخر کو مضارع میم مجموعہ بڑھا دیں گے اور ما قبل آخر کو کسرہ دے دیں گے اور ما قبل آخر کو پتہ دے دیں گے کہ اس میں متعلق متعلق تم ہر جار و مجرور ہوتے ہیں متعلق، اور جس سے متعلق ہوتے ہیں فعل یا شبہ فعل اسے کہتے ہیں متعلق. جی سمجھ میں آیا؟ جی آئیے جیسے انہوں نے مثال دی وضعت الکتاب علی الطاولۃ، وضعت الکتاب علی الطاولۃ، یعنی جوہر طاولہ، الطاولہ. میز آسان جی یاسین صاحب سے کئی عربی پڑھ چکے ہیں، ذہن میں یاد نہیں ہے اس لیے ذہن میں بھی نہیں آئے گا. میز کو کہتے ہیں ڈیسک کو. وضعت الکتاب علی الطاولۃ، ٹھیک ہے. وضعت و وضع فعل تو فاعل، اگر آپ کوئی کہے کہ ترکیب کیجئے رئیسہ تو وضعت تو کیا ہے؟ فعل ہے، تو فاعل ہے، مبنی بر ضمیر تو کیونکہ ضمیر مبنی ہوتی ہے، محلاً مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے. الکتابہ مفعول بہ ہے کیونکہ فاعل کا فعل اس پہ واقع ہو رہا ہے. لیکن علی الطاولۃ، علی جار ہے، طاولۃ مجرور ہے، علامت جار کسرہ ہے. تو جار مجرور جو میز پر، کیا میز پر کس سے ریلیٹڈ ہے، کس سے تعلق ہے؟ وضعت سے. وضعت سے اس کا تعلق ہے، کس سے تعلق ہے؟ وضاحت تو یہ متعلق ہیں، کیا ہے؟ متعلق 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 ہیں، یہ متعلق ہیں. کس سے متعلق ہیں؟ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ وابستہ ہے اس سے، وضاحتوں سے، جو میز پر کیا رکھنے سے ریلیٹڈ ہے نا یہ، تو یہ ہے متعلق. کیا ہے یہ؟ ناس فاطمہ، یہ ہے وضاحت ہے متعلق، یہ اس سے متعلق ہے، ریلیٹڈ ہے. کس سے ریلیٹڈ ہے؟ اس سے. یہ ہے متعلق، اس سے ریلیٹڈ ہوئی ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ تو فعل کی مثال تھی نا، فعل ہے. انہوں نے کہا شبہ فعل بھی تو ہو سکتا ہے. شبہ فعل جیسے کہ نجاعل، اس کی ترکیب کون کرے گا؟ ناس فاطمہ بالارض، خلی اس کی ترکیب کون کرے گا؟ انا حرف مشبہۃ الف با، جائلون یا اس کا اسم ہے، اسم جائلون ان کا اسم ہوتا ہے منصوب، یہ مبنی ہے تو محلاً منصوب ہوگا. ان کا اسم ہے یا منصوب ہے محلاً. جاعلون مرفوع ہے کیونکہ اس کی خبر ہے، خبر بھی مفرد مشتق ہے نا، اس میں فاعل ہے جاعلون، ناعلون، ظالمون. ٹھیک ہے، مرفوع ہے کیونکہ ان کی خبر ہے. فی الارض، فی الارض جار و مجرور کس سے ریلیٹڈ؟ زمین میں کیا قرار دینے والا. تو فی الارض جار و مجرور متعلق ہے نہیں؟ جی یہ متعلق ہیں، اور یہ اس سے متعلق ہے قرار دینے سے، میں زمین میں قرار دے رہا ہوں. تو یہ ہے متعلق. ٹھیک ہے. خلیفتاً کیا ہے؟
مفعول بھی احسن مفعول به. اب آپ کہیں گی کہ رئیسہ کہ آپ نے تو کہا تھا فاعل کا فعل جس پہ واقع ہو وہ مفعول به ہوتا ہے، پھر یہاں تو فعل ہے ہی نہیں. کہا کہ نہیں، شبہ فعل ہے یہ. شبہ فعل جو ہوتے ہیں وہ فعل ہی کی طرح فاعل کو رفع بھی دیتے ہیں اور مفعول کو نصب بھی دیتے ہیں، مگر بس اس میں مفعول کیونکہ مجہول سے بنتا ہے اور فاعل ہٹ جاتا ہے، مفعول ہوتا ہے اس کی جگہ رکھا ہوا. تو جاعل میں ہوا ہے جو کہ فاعل ہے، انی بے شک میں، جاعل میں ہوا پر رکھ رہا ہے، فاعل ہے، اس میں فاعل، اس میں فاعل، خلیفتاً اس کا مفعول به ہے. میں قرار دے رہا ہوں زمین میں، کیا قرار دے رہا ہوں؟ میرا قرار دینا کہا خلیفہ. آپ نے کیا قرار دے رہا ہوں؟ خلیفہ. ٹھیک ہے، یہ لکھ لیا آپ نے؟ مٹا دوں جی؟ مٹا دوں جلدی کیجیے. آپ کو یہ اور لکھوا دیجیے، اس میں جملہ تھا نا شبہ فعل، میں نے لکھوایا نہیں ہے، لکھ لیجیے شبہ فعل سے مراد کون ہے. لیکن یہ شبہ فعل کون سی چیزیں ہیں؟ شبہ فعل، شبہ فعل، شبہ فعل کون سی چیزیں ہیں رجی صاحب؟ ایک تو ہوتا فعل، ایک ہوتا شبہ فعل جو فعل تو نہیں ہے لیکن فعل کے شبیہ ہیں. کس چیز میں شبیہ ہیں؟ جس طریقے سے فعل فاعل کو رفع مفعول کو نصب دیتا ہے، عامل ہوتا ہے، ایسے ہی یہ بھی فاعل کو رفع مفعول کو نصب دیتے ہیں. کون کون سی چیزیں ہیں؟ مصدر. کون کون سی چیزیں ہیں؟ مصدر بھی آپ اگر آپ دیکھیں گی، مصدر، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں مفعول، صفت مشبہہ، صفت مشبہہ، اور اس میں موصول. صیغہ مبالغہ. اس مصدر، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہہ، اس میں تفصیل، اس میں تفصیل. یہ چیزیں وہ ہیں جو شبہ فعل کہلاتی ہیں. کیا کہلاتی ہیں؟ شبہ فعل. فعل تو نہیں ہے لیکن فعل کی طرح فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتی ہیں. ٹھیک ہے، مثلا میں کہوں مصدر فرح تو میں خوش ہوا، من اکرام سعید امرن، اکرام سعید امرن یعنی سعید کے امر کے اکرام کرنے سے. تو اکرام نے بھلے ہی وہ اپنے فاعل کی طرح مضاف ہو گیا، مصدر آپ دیکھیے گا جب یہ عمل کرتا ہے اکثر اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو جاتا ہے. من اکرام سعید، سعید اس کا فاعل ہے، سعید کے اکرام کرنے سے، امرن امر کا، سعید کا امر کو اکرام کرنے سے میں خوش ہوا مثلا. جی، یا اس میں فاعل کی مثال ابھی آپ نے دیکھی، جاعل مثلا زارب زید امرن انا، یا کہیے ھذا زارب زید امرن، یا کہیے زارب، اس میں فاعل بھی اکثر اپنے فاعل کی طرف مضاف رہتا ہے. لیکن زارب زید خالدن، تو زارب میں فاعل ہے، زید کو رفع دیا، خالد کو نصب دیا. سمجھ میں آیا؟ ایسے اس میں مفعول بھی ہے لیکن اس میں مفعول میں منصوب نہیں آئے گا کیونکہ یہ مجہول سے بنتا ہے. آپ کو معلوم ہے نہیں، مجہول جب ہوگا جب فاعل کو ہٹا کے مفعول کو اس کی جگہ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، صفت مشبہہ بھی دے دی ہے، آگے جا کے پڑھیں گے آپ. حسن وجہین، یہ حسن، الحسن وجہہ، وجہ فاعل ہے اس کا حسن کا. یا اس میں تفصیل بھی کیا کرتی ہے؟ فعل کی طرح عمل کرتی ہے. یہ ہے شبہ فعل. انہوں نے جو کہا آپ اتنا یاد رکھیے، نقطہ یہ ہے جار و مجرور ہمیشہ کسی فعل سے متعلق ہوتے ہیں یا شبہ فعل سے. تو آپ اگر جملے کے اندر آپ سے کوئی ترکیب کرائے تو آپ کو جار و مجرور نظر آئے، فوراً آپ کی نگاہ متعلق، یہ متعلق ہے، متعلق کو تلاش کریں. آپ کی نگاہ فوراً متعلق کو تلاش کریں. وہ تلاش کرنا آسان ہے، بس جار و مجرور کو سمجھ لیجئے. فی الدار، گھر میں، تو یہ گھر میں کس سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے اس عبارت میں ڈھونڈیے. اور ضروری نہیں ہے کہ فعل ہی ڈھونڈیں، آپ شبہ فعل ڈھونڈیے. ہو سکتا ہے فعل نہ ہو کہ مصدر ہو، اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول ہو، صفت مشبہ ہو، اس میں تفصیل ہو. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟
किसा किया रईसा नास फातिमा। बहुत से लोग, बहुत थोड़े नहीं, बहुत से लोग घबरा जाते हैं जार मजरूर का मुताल्लिक तलाश करने में, जबकि बहुत आसान है। आप जार मजरूर के माना सही से देख लीजिए। फिर दार घर में कितने भी जो इबारत के अंदर कितने भी फेल हो और उसमें जार मजरूर हो तो आप घबरा जाते हैं कि भाई कौन से फेल से रिलेटेड हो सकता है, आप फेल ढूंढने लगते हैं। पहले जार मजरूर के माना तो समझ लीजिए। मेज पर, तो क्या चीज मेज पर, वज़ा तो मेज पर रखा, हाँ ये रखने से रिलेटेड है, क्योंकि यार इतनी सी एक ही फेल था तो वैसे भी आसान था। जब ज्यादा इबारतें आए तब भी पहचानना आसान होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, फी हर्फ जार है, लैला मजरूर है, जार मजरूर है, मुताल्लिक़ का है। ये जो लैलतिल क़द्र में क्या नाजिल अंज़लना से रिलेटेड है जी। लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ शहर। अब आप कहेंगे भाई लैलतुल क़द्र में तो ना तो लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ शहर, मिन हर्फ जार है, अल्फ क्या है, मिन अल्फ शहर। आपको जारो मजरूर दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, और उससे पहले कितने फेल आपको दिख रहा है, इन्ना अंज़लना भी दिख रहा है। तो अंज़लना मिन अल्फ शहर 1000 महीने से नाज़िल किया नहीं, 1000 महीने से नाज़िल किया नहीं जी। लैलतुल क़द्र खैरुन, खैर तो ये अल्फ शहर 1000 महीने से, क्या 1000 महीने से बेहतर है। तो ये अल्फ जो है मेन अल्फ जार मजरूर मुताल्लिक़ जो है खैर के, और शिबे फेल। अब शिबे फेल में भी क्या है, ये अखियर था, ये इसमें तफसील है, ये अखियर से खैर है ना, समझ में आया नहीं। तो आप मुताल्लिक़ तलाश करना आसान है, बस आप जार मजरूर के माना पे ध्यान दीजिए सही से, फिर आपको समझ में आ जाएगा किससे रिलेटेड हो सकता है इस इबारत में। समझ में आया नहीं। किसा नाज़ फातिमा रईसा। आइए अब ये कह रहे हैं कि जार मजरूर का जो मुताल्लिक़ है, मुताल्लिक़ जारो मजरूर का क्या मुताल्लिक़, क्या पढ़ेंगे इसमें बड़ी खास तवज्जो देना। मुताल्लिक़ क्या, मुताल्लिक़ जारो मजरूर का मुताल्लिक़। अब देखिए, अब आप कहेंगे चलो हमने गौर व फिक्र करके समझने की आदत डाल ली। जारो मजरूर आपने कहा था कभी जारो मजरूर पर अगर इंसान तवज्जो कर ले तो मुताल्लिक़ पहचानना आसान हो जाता है, लेकिन जारो मजरूर जरूरी नहीं कि जारो मजरूर का मुताल्लिक़ हमेशा लिखा वही हो, कहीं कभी हस्फ भी होता है, कभी हस्फ भी होता है। मिसाल के तौर पर मैंने जुमले की खबर की किस्में पढ़ी थी, कितनी किस्में थी खबर की जौहर, 3 किस्में, जुमला मुफरद जुमला शिबे जुमला, मुफरद जुमला शिबे जुमला। मुफरद जुमला शिबे जुमला में क्या है, जारो मजरूर। मिसाल के लिए मैंने सईदुन सिद्दार है, सईदुन फौकल कुर्सी। अब आप देखिए वो तो सर था, जार मजरूर की बात चल रही। फिर दारे भी हर से जार मजरूर है, मैंने अभी जो इससे पहले लिखवाया उसमें वज़ाहत तो आपने पहचान लिया, नूना भी पहचान लिया, खैर से भी मुताल्लिक़ है वो भी पहचान लिया। यहाँ कहाँ पहचानेंगे, ना या तो फेल है और ना ही शिबे फेल है, ना जी जी ना फेल है ना शिबे फेल है, कुछ भी नहीं है यहाँ। अब मुताल्लिक़ तो हो गया, इन्होंने कहा जार मजरूर हमेशा मुताल्लिक़ होते हैं किसी फेल या शिबे फेल के, कहाँ है वो, तो कहा कि मुताल्लिक़ कभी जिक्र होता है कभी हस्फ भी होता है। जैसे यहाँ पर सईदुन फिद्दारे में था सईदुन काइनुन फिद्दारे। अब बताइए काइनुन क्या है, इसमें फाइल
اس میں قائم فاعل، یا آپ قائم مان لیجئے چاہے آپ یکون مان لیجئے. سعید قائم فی الدار، یعنی سعید فی الدار، سعید گھر میں، کیا سبھی جانتے گھر میں نہیں موجود ہے، قائم ہے. یا یکون پر فرق یہ ہے کہ اگر آپ قائم مانیں گے، اصل میں یہ خبر ہے سعید جو ہم کہتے ہیں نا مبتدا فی الدار جار و مجرور، خبر محل مرفوع، اصل میں خبر یہ نہیں ہے، اصل میں خبر یہ ہے جو محذوف ہے. پر فرق یہ ہے کہ قائنون اگر خبر مانیں گے محذوف تو قائنون ہے مفرد مشتق، تو خبر کی قسم کون سی جائے گی؟ یہ مفرد میں. اور اگر یکون مانے تو یکون فعل ہوا فاعل، یہ پھر جائے گی جملے کے اندر. خبر کون سی نسل میں جا کے ملے گی؟ جملے میں جا کے. لیکن آپ اسے ذکر نہیں کر سکتے یہاں پہ، یہ آگے جا کے پڑھیں گے، ان کو ذکر نہیں کر سکتے. بعض جگہ ایسی ہے جہاں متعلق آپ ذکر کر ہی نہیں سکتے، ان میں سے یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، جب فعل عموم، جی جب اس کا متعلق جار و مجرور کا متعلق فعل مطلق ہے وجود پہ دلالت کرے، مطلق وجود پر، کوئی قید نہیں، مطلق وجود ہے، موجود ہو ہے، کوئی صفت نہیں، کچھ وجود نہیں، تو کیونکہ ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ سعید فی الدار کہہ دیجیے، سعید گھر میں، کیا آپ جانتے ہیں گھر میں موجود ہے جی، اور میں کہوں سعید قائم فی الدار تب بھی وہی بات ہے. لہذا اس کو ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو پھر ذکر کریں کیوں؟ اس لیے حذف کرنا واجب ہوتا ہے یہاں. بہرحال آپ کو آگے کی باتیں فی الحال اتنا پڑھیے، جار و مجرور کا مقابلہ یا جملے میں ذکر ہوتا ہے یا بولیے ناز فاطمہ، ہلو جی مولانا. ناز فاطمہ نہیں بول رہی ہیں. یا جملے میں ذکر ہوتا ہے، جیسے اوپر دو مثالیں دی تھی، جیسے اوپر پیچھے دو مثالیں دی تھی. کون کون سی؟ وضعت الکتاب علی الطاولۃ، وضعت الکتاب على الطاولة. اب بتائیے جار و مجرور کا متعلق ذکر ہے جملے میں یا نہیں؟ جی. یا مثال دیکھیے، انی جاعل فی الارض خلیفۃ، فی الارض جار و مجرور متعلق تھا، جاعل کے متعلق تھا، جاعل متعلق تھا، ذکر تھا یا نہیں تھا؟ جی. یا جار و مجرور کا متعلق یا جملے میں ذکر ہوتا ہے یا مقدر حذف ہوتا ہے جی. محذوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے سعید فی الدار ہے، سعید في الدار. سعید فی الدار. دیکھیے اب سعید فی الدار جار و مجرور کا متعلق کیا ہے؟ اس مثال میں فی الدار جار و مجرور ہے، لیکن وقتی یہ متعلق ہے، متعلق ہے، اس کا متعلق کیا ہے؟ اصل میں تھا موجودن سعید، ایسے تھا یہ سعید موجودن فی الدار. ٹھیک ہے، ایسے تھا، لکھی مت ایسے، غلط ہے نا اس کا ذکر کرنا. آپ ایسے بتا سکتے ہیں کہ جار و مجرور فی الدار جار و مجرور ہے. اس مثال میں فی الدار کیا؟ فی الدار جار و مجرور ہے، بولیے جار و مجرور ہے، اور یہ اس کا یہ متعلق ہے کس سے؟ موجود یا قائم سے، جو کہ حذف ہے، جو کہ حذف. اس مثال میں فی الدار جار و مجرور اور یہ متعلق ہے قائم
یا موجودن سے، جو کہ حذف ہے، یکون ہو یا موجود، کانا کائن ہو، یکون ہو، یہ سب ٹھیک ہے، چاہے فعل ہو چاہے وہ، بس اصل میں جملہ یہ تھا، اصل میں جملہ ایسے تھا. ایسے کیسے تھا؟ سعید یکون فی الدار، سعید يكون في الدار. فی الدار، ٹھیک ہے. جلدی سے لکھیں پھر میں مٹا دیتا ہوں، ٹائم ہو گیا. ایک نقطہ اور رہ گیا، تھوڑا سا دیر ہو گئی، مٹا دوں جلدی سے. نقطہ ایک اہم رہ گیا. اصل یہ ہے کہ بھائی ذکر ہوگا، محذوف ہوگا، محذوف کب ہوگا؟ مٹا دوں. جی جی. پوائنٹ یہ جی جب کبھی جار و مجرور کا متعلق، جار و مجرور کا متعلق افعال عموم، افعال عموم کون کون سے افعال عموم؟ کانا، سبقا، حسنا، افعال عموم کون کون سے ہیں؟ کانا، سبقا. کانا سے مطلب کانا ہو، یکون ہو، کن ہو. سبقا، کانا، سبقا، حسنا، وجدا، حسنا، وجدا، حسنا، وجدا، اور ان کے مشتقات. اور ان کے مشتقات یعنی کانا سے مشتق یکون ہے، کائن ہے، کنتا ہے، کن ہے، کائنون ہے، یا سبقا سے ثابت ہے، یثبت ہے، اور ان کے مشتقات میں سے ہو تو متعلق کلام میں نہیں آئے گا. متعلق کلام میں نہیں آئے گا، ہمیشہ محذوف رہے گا، بلکہ ہمیشہ محذوف رہے گا. سمجھ میں آیا کس کا ہے نہیں؟ جی. جب کبھی جار و مجرور کا متعلق افعال عموم میں سے ہو تو متعلق کلام میں نہیں آئے گا، بلکہ ہمیشہ محذوف رہے گا. افعال عموم کون سے ہیں؟ کانا اور اس کے جو مشتق ہے یکون، کائن، کن یا سبقا اور اس کے مشتقات، حسد اور اس کے مشتقات، وجد اور اس کے مشتقات. ان میں سے کوئی فعل اگر متعلق ہے اس کا جار و مجرور کا تو یہ کبھی ذکر نہیں ہوں گے، ہمیشہ حذف رہیں گے. ٹھیک ہے. ایک منٹ. بس. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.